لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ہمارا بیان جیسا کہ آپ کو علم ہے اور گزشتہ جمعہ میں آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور نماز انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے. اصل میں ہماری نماز ہو، نماز کے اندر جان ہو تو اللہ تبارک و تعالی نماز کے ذریعے میں بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا. کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ میری نماز بن جائے. نماز بنتی ہے نماز کی محنت سے، نماز بنتی ہے ایمان کی نماز کی محنت سے. نماز جاندار بنتی ہے جتنی ہم اس پر محنت کریں گے، جتنی اس پر خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اتنا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے. جب ہم نے وضو کر لیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی ثنا کو بیان کیا، اس کے بعد شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، پھر ہم نے تسمیہ پڑھا، پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جو کہ گزشتہ جمعہ پر میں نے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کی تھی. سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد
جب انسان قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کی زبان سے وہ جاری فرما دیتے ہیں جو اس نے نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اور اس بندے کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے قرآن کریم فرقان حمید کی وہ صورتیں اس کی زبان سے جاری فرما دیتے ہیں. وہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے جاری فرما دیتے ہیں. نماز فرائض میں سے قرات کرنا، تکبیر تحریمہ، قیام. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یہ قیام، یہ کھڑا ہونا فرض ہے. جو آدمی قیام نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کے بعد قرات کرنا، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا سورہ فاتحہ کے بعد. تو قرآن کریم فرقان حمید اللہ کی نارائن اور اللہ کی کتاب ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بیان فرما دیا ہے. مومن ہر حال کے اندر، چاہے وہ جہاد میں ہو، چاہے وہ صحت کی حالت میں ہو، چاہے وہ سفر کی حالت میں ہو، نماز کبھی انسان پر معاف نہیں ہوتی. کبھی بھی کسی حال میں بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا. لیٹا ہوا ہے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے نماز پڑھے. یعنی کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے. تو ہماری تو کتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہم تو پتہ نہیں کتنی نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. یہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس کا بڑا عذاب ہے. جب لوگ جہنم میں جب چلے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی جنت والے سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تم تو بڑے اچھے انسان تھے، ہمارے ساتھ چلتے اور پھرتے اور بیٹھتے اور اٹھتے تھے، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ وہ کہے گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم بڑے ذہین تھے، بڑے فقیر تھے، ہماری کیا عبادت تھی. لیکن آج ہماری ذہین باتیں، ہماری اچھی باتیں ہمارے مال نے فائدہ نہیں دیا، ہمارے علم نے فائدہ نہیں دیا. ما سلککم فی سقر، اور تمہیں کیا ہو گیا، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، پھر کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم تو دکانوں میں بیٹھے رہتے تھے، اذان کی آواز آتی رہتی تھی، ہم گپے ہانکا کرتے تھے، ہم اخبار میں اور آج کل موبائل میں لگے رہتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. وَقُلْنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اب کیا ہوا پھر؟ اب کہتے ہیں حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، اب ہمیں پورا یقین آ گیا، ہم سے ہمیں یقین ہو
جہنم ہے، لیکن میرے بھائی واپسی کی کوئی ٹکٹ کوئی نہیں، واپسی کا سفر کوئی نہیں، اب واپسی تو نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے جو کچھ کر لینا یہی ہمارے کام ہونا ہے۔ آپ ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ، ایک بار کہتا ہے الحمدللہ، ایک بار کہتا ہے اللہ اکبر، اس کے بعد سارے شہر والے مل کر کے بھی اربوں لاکھوں مرتبہ نہیں، کروڑوں مرتبہ، اربوں مرتبہ، کھربوں مرتبہ اس کے لیے اسے سارے ثواب کے لیے کہتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا ثواب فلاں بابے جی کو، فلاں بابے بیٹے صاحب کو، اس جو زندگی میں ایک بار سبحان اللہ کہے اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ ساری شہر والے مل کر کے، یہ دھوکہ ہے ہمارا۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، تو اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ اللہ نے صحت دی ہے تو مرض بیماری سے پہلے اس صحت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارو، اللہ کی عبادت میں گزارو۔ یہ بھی وقت آتا ہے کہ انسان سے سجدے کی، رکوع کی اللہ تعالیٰ طاقت ہی چھین لیتے ہیں۔ اب وہ چاہے بھی صحیح سجدہ کرنے تو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس دن سے ڈرو میرے بھائی، جس دن یہ حال ہو جائے گا جب بندہ سورۃ الفاتحہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو بندے کی زبان سے وہ بات جاری ہو جاتی ہے جو بندے کے لیے ضروری ہے۔ نماز میں کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ اب زبان سے وہ الفاظ جاری ہو گئے، افحسبتم انما خلقناکم، اللہ پاک فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کیے ہوئے کہ ہم نے تمہیں یوں بیکار پیدا کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضول نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم تو فضول پیدا ہو گئے؟ سب کچھ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا، جس طرح وما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح میرا حق ادا کرنا چاہیے تھا انسان نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کی ہم نعمتیں تو بے شمار استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے اللہ کی عبادت کی، شکر کی، سجدے کی، رکوع کی، تو پھر ہم پیچھے ہم کہتے ہیں ہم نے ادھر ہی رہنا ہے ساری زندگی، ہم یہیں رہیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لانا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائی نہ جاؤ گے۔ یہ ہمیں گمان ہی نہیں کہ ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ آج دنیا کے اندر اللہ فرماتا ہے مسافر کی طرح رہو، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا قید خانہ ہے، دنیا سجن المؤمن، اللہ فرماتا ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافروں کے لیے جنت، وہ تو یہی سمجھتے کہ یہیں پہ رہ جائے بس ہمارا ختم، لیکن نانا میرے دوستو اللہ فرماتے ہیں تم سب نے واپس میری طرف آنا ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے، عرش کریم کا رب مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نعمتیں میں نے دی، اچھا کھانا میں نے دیا، ہر چیزیں میں نے ادا کی، ہر چیز میں نے تمہیں خالص عطا کر دی، لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہر چیز میں نے خالص عطا کی، میں نے دودھ خالص عطا کیا، میں نے تمہیں پھل خالص عطا کیے، ہر چیز میں نے تمہیں خالص عطا کی ہے، لیکن تمہیں
ناشکری کی ہے، میری ناشکری کی ہے۔ جب باری تھی میری عبادت کی، اب شکر تو یہی تھا کہ رکوع کی باری آتی تو اللہ کے سامنے جھک جاتے، سجدے کی باری آتی تو اللہ کے سامنے جھک جاتے۔ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے نا، اس کے سارے گناہ اس کے سر پر کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے نا، اس کے سارے گناہ اس کے سر پہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بندے کی زبان سے نکلتا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا مرتبہ بلندنے والا ہے، بلندی والا ہے میرا اللہ، پاک ہے میرا اللہ۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندے، تو نے مجھے پکارا، اب میں نے تیرے سارے گناہوں کو زمین پہ گرا دیا ہے۔ جو گناہوں کا بوجھ تھا، جو گناہوں کی گٹھڑی جب تیرے سر پہ آ کھڑی ہو گئی، اب تو نے مالک کی تعریف کی، اللہ کی تعریف کو بیان کرنا شروع کیا۔ کیا کہا؟ سبحان، کیا کہا؟ سبحان رب العظیم۔ تیرے کہنے کی دیر تھی، تیرے گناہ جھڑ گئے۔ اب تو کھڑا ہوا، اب تو نے پھر اللہ کی تعریف کو بیان کیا۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ آپ نے اللہ کی تعریف کو بیان کیا، آپ نے اللہ کے سامنے جھک گئے، کمر کو جھکا دیا۔ اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں، میرے گناہ تو میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ تو کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم۔ اللہ تو رتبے والا، تو مقام والا، تو عرفہ اکمل اجمل احسن ہے۔ اللہ تیری شان بڑی بلند ہے۔ اللہ میں تیرے سامنے رکوع کر رہا ہوں، تو نے کہا سبحان ربی العظیم۔ تیرے گناہ تیرے سر پہ آ گئے۔ جب تو نے اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کی، گناہ سارے اللہ نے جھاڑ دیے۔ اب تو سمیع اللہ، کیا کہا تو نے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ رب العزت نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اب تو نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب تو نے کہا جا رہا ہے، اب تو سجدے میں جا رہا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ سجدہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندہ کو نجات۔ اور در در کے سجدے میں اللہ بچا لیتا ہے۔ بولو در در کے سجدوں سے اللہ بندے کو بچا لے۔ بولو یار، بولو بچا لے۔ ہاں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ ان سے پوچھو جو کبھی شجر کے سامنے، کبھی حجر کے سامنے، کبھی گائے کے سامنے، کبھی پیپل کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے وہ گائے کا پیشاب پینے والے، ان سے پوچھو جگہ جگہ۔ اب وہ دعوے کر رہے ہیں ہم مٹا دیں گے، ہم گھس کر ماریں گے، لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ تو اللہ کے ماننے والے، اللہ کے رسول کے عاشق، محمد رسول اللہ کے صحابہ کو ماننے والے، اہل بیت کو ماننے والے، ان کا تو جذبہ شہادت ہر وقت موجود ہے، یہ تو ہر وقت دل میں تمنا رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رہے گا۔ ہر مومن، میرے نبی نے فرمایا جس مومن کے دل میں شہادت کا جذبہ نہیں ہے وہ منافق ہے۔ آپ کی
کی خواہش ہے نا یہ نہیں؟ اگر اسلام کے لیے ملک پاکستان کے لیے حکومت وقت اعلان کر دے تو انشاءاللہ ہمارا ہر بچہ مر مٹنے کے لیے تیار، ملک کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار، انشاءاللہ اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار۔ اللہ فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، جب تیرا جذبہ ہوگا کہ اللہ کے دین کے لیے ملک کی حفاظت کے لیے لڑنا چاہوں گا، تیرے دل کے اندر جذبہ شہادت ہوگا تو تم کو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے تیری نصرت کو، سبحان اللہ، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار بھی۔ سبحان اللہ، یہ جو ہمارے پاکستان کے نوجوانوں نے، جی اللہ پاک، یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ بے شک بے شک یاد رکھیے گا بے شک، ہر ملک کی تین چیزیں ہوتی ہیں، تین طاقتیں ہوتی ہیں۔ ایک طاقت فضائی طاقت ہوتی ہے، ایک بری ہوتی ہے، ایک بحری ہوتی ہے۔ یہ تین طاقتیں ہوتی ہیں۔ تین، جس ملک کو فضائی طاقت پہ غلبہ ہوتا ہے وہ پوری بحری پہ بھی غالب، بری پہ بھی غالب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پہ کتنا بڑا احسان فرمایا، کتنا بڑا احسان فرمایا۔ اللہ نے ہمیں وہ طاقت عطا فرمائی، وہ قوت عطا فرمائی جو اس دور میں ناممکن تھا۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ کمزور ہے، غریب ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور بڑی تڑیاں لگا رہا تھا۔ اس کو ناز تھا اپنے رافیل پہ، مسلمانوں کو ناز تھا اپنے اللہ کی طاقت پہ۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کو اللہ کی طاقت پہ ناز تھا۔ تو میرے بھائیوں، جس وقت قوم کا سپہ سالار حافظ قرآن ہو، جذبہ شہادت ہو، انہوں نے اپنے اس مشن کا نام، آپریشن کا نام سندور رکھا، تو اس کا اللہ نے کیا حال کیا؟ پوری دنیا کے اندر جنگ ہاسائی ہو رہی ہے، ہمارے مجاہدین نے، میں قربان جاؤں اس اللہ کے نیک بندے پہ جس نے اس کا نام بنیاد مرصوص رکھا۔ کیا رکھا؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فتح عطا فرمائی جس کو اس دنیا میں فتح مبین کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے یہ خوشی کا مقام ہے، خوشی منانی چاہیے، لیکن نہیں اس طرح نہیں، ناچ گا کر کے نہیں، ڈول ڈبکے جا کر نہیں۔ اس کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنا پڑے گا، اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اگر انسان اپنی طاقت پہ ناز کرے تو بڑی بڑی جگہ جیتی ہوئی ہری جا سکتی ہے۔ اگر انسان تھوڑے کم یا فیتن قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، جب بندہ تھوڑی جماعت ہوتی ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ طاقت سے نواز دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے 1400 سال کے بعد پھر دکھلایا مسلمانوں کو کہ دیکھو تم تھوڑی سی جماعت ہو، تمہارا بھروسہ میری ذات پر تھا، تم نے میری ذات کو بنیاد بنا کر کے، تم نے قرآن کی اس آیت کو بنیاد بنا کر کے جب تم میرے راستے میں نکلے ہو، اب طاقت دینے والا تو میں اللہ ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کا طاقت اور ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک عرب کہتا ہے، بڑی عجیب بات لکھتا ہے، کہتا ہے جب سے بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں پہ فضائی حملے ہو رہے، مسلمانوں پہ بارود برسایا جا رہا ہے، کہتا ہے میں اپنی زندگی کے اندر پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کسی مسلمان نے کافروں پر اس طرح کے بم برسائے۔ کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا۔ تو یہ ملک اللہ کے نام پر بنا تھا۔ اس کے نام پر بنا تھا، اللہ کے نام پر بنا ہے۔ خدا کی قسم یہ اللہ کے نام پہ بنا ہے، اس میں مصطفیٰ کے عاشق رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے عاشق رہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام رہتے ہیں۔ اور کوئی ہمارے محمد کی شان میں کوئی ذرا سی گستاخی کر دے، یہ مسلمان برداشت نہیں کرتے۔
کرتے ان کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کا سر تن سے جدا نہ کر دے۔ بے شک بے شک اس ملک کے اندر محمد کے صحابہ رہتے ہیں، محمد کے صحابہ کے غلام رہتے ہیں۔ محمد کے صحابہ کون ہیں؟ دریا قریب آیا ہے، جہاد میں جا رہے ہیں، سامنے دریا ہے، پانی پانی ہے، راستہ کوئی نہیں، بولے کوئی نہیں۔ ہاں وہ صحابہ، ان کا صحابہ تو وہ جو گورنر تھا، ان کا سردار تھا، پانی کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے پانی، اے سمندر، ہم محمد کے صحابہ کے غلام ہیں، ہم محمد کے صحابہ کے غلام ہیں۔ تو 12,000 کا لشکر سعد بن ابی وقاص کرتے ہیں، او محمد کے صحابہ، او محمد کے صحابہ، او پانی کے اندر جاؤ۔ محمد کے سارے صحابہ گھوڑوں سمیت پانی کے اندر چلے جاتے ہیں، پانی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب آخری کنارے پہ صحابہ چلے جاتے ہیں تو ان کا امیر اعلان کرتا ہے کسی کی کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی۔ ایک فوجی کہتا ہے میرا پیالہ پانی میں گر گیا ہے، میرا پیالہ پانی میں گر گیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں سمندر، اے پانی ہمارے پیالے کو واپس کرو۔ تو پانی اٹھتا ہے، چھالے مارتا ہے، اس محمد کے صحابہ کا جو پیالہ تھا وہ پیالہ واپس کر دیتا ہے۔ تو اس ملک کے اندر محمد کے صحابہ اہل بیت کے غلام ہو، ہم حسن کے بھی غلام، ہم حسین کے بھی غلام، ہم علی کے بھی غلام۔ بے شک بے شک بولو ہم غلام ہیں یا نہیں؟ ہم صحابہ و اہل بیت کو ماننے والے ہیں، صحابہ و اہل بیت کے ماننے والے جس ملک کے اندر رہتے ہو، جن کا جذبہ ہے شہادت ہر وقت موجود ہو۔ تو میرے محترم دوستو، اسلام کے لیے صحابہ کی قربانیاں بھی بے مثال ہے، اس اسلام کے لیے اہل بیت کی قربانیاں بھی بے مثال ہے۔ صحابہ نے بھی اس دین کے لیے اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا۔ اہل بیت نے بھی اپنے وطن کو چھوڑا، نانے کے شہر کو چھوڑا، مدینہ طیبہ کو چھوڑا، کربلا کے میدان کے اندر آ کے آپ خود بھی شہید ہوئے، اپنے بچوں کو بھی شہید کیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری بیٹے حضرت اصغر کو تیر لگتا ہے تو آپ جب تیر اس کے جسم سے نکالتے ہیں تو خون کا فوارہ نکلتا ہے، آپ اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آسمان کی طرف اچھال کر کہتے ہیں اللہ تو اس پہ راضی ہو جا، اللہ تو ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے، اللہ تو اگر اس پہ راضی ہے تو ہم بھی تیری رضا پہ راضی ہیں۔ تو ادھر میرے بھائیوں جو جوانوں نے صحابہ و اہل بیت نے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم صحابہ و اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں بھی جان کا جذبہ دینا پڑا، ہمیں بھی خون کا نذرانہ دینا پڑا، ہمیں بھی مال کا نذرانہ دینا پڑا، تو ہم پیچھے ہم بنیے سے پیچھے بھول تھی ان کی بھول تھی کہ ہم پاکستان کو مٹا دیں گے، ہم پاکستان کو ختم کر دیں گے۔ ان کی یہ بھول ختم ہو کر رہ گئی۔ خدا کی قسم میں نے عرض کیا یہ ملک جو ہے اللہ کے نام پہ بنا، رسول اللہ کے نام پہ بنا، صحابہ کرام اہل بیت کے نام پہ بنا، قرآن کے نام پہ بنا۔ اس ملک کو کوئی مٹا سکتا نہیں۔ تو ہماری فوج ہر وقت جو تیار ہے، ہمارے ملک پاکستان سارے نوجوان مایوس تھے جب وہ کہتے تھے ہم میڈیا میٹ کر دیں گے، ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ہم سب کہتے تھے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں اپنی فوج پہ اعتماد نہیں نظر آ رہا تھا، یہ کیسے ہوگا۔ لیکن ہماری فوج کے حکمران ہماری صبح سلام بیدار تھے، کیا تھے؟ فضائی بیدار تھی، بہر فوج تیار تھی، آرمی تیار تھی، ہر وقت تیار تھی۔ ان کا موٹو کیا ہے؟ الجہاد۔ کیا ہے؟ الجہاد۔ میں آج بھی اپنے سپہ سالار کا بیان سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لڑ رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا، جب دشمن ہمارے سامنے ہوتا ہے ہمیں بیٹے یاد نہیں، ہمیں بیٹیاں یاد نہیں، ہمیں بیوی یاد نہیں، ہمیں گھر یاد نہیں، ہمیں مال یاد نہیں، ہمیں سکون یاد نہیں، ہمیں یاد ہوتا ہے تو اللہ یاد ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے تو اللہ اکبر کی صدا سامنے ہوتی ہے، اللہ کے نام کی سربلندی سامنے ہوتی ہے۔ اگر ہمارے سامنے ہوتا ہے ملک پاکستان کا وقار سامنے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہماری اس فوج پہ فخر ہے، مسلمانوں پہ فخر ہے۔ یقین جانو آپ سب لوگ
سردار ہو. اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ سردار ہو. کیسے سردار ہو؟ میرے آقا نے فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے استاد بنا کر کے بھیجا ہے. اس حیثیت سے ہر مسلمان کیا ہے؟ بولو استاد ہے. آپ بھی استاد ہیں، میں بھی استاد ہوں، یہ بھائی بھی مسلمان پوری قوم کا کیا ہے؟ استاد ہے. اس وجہ سے استاد ہے کہ میرے آقا پوری دنیا کے استاد ہے، میرے آقا ساری دنیا کے رہبر ہے، میرے آقا ساری دنیا کے سردار ہے، میرے آقا کائنات کے سردار ہے، میرے آقا سید الاولین والآخرین ہے. میرے نبی جیسا دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. میرے نبی سید الاولین بھی ہیں، میرے نبی سید الآخرین بھی ہیں. میرے نبی ہر ایک کے سردار بن کر آئے ہیں. میرے نبی کو اللہ نے بنایا ہی ساری کائنات کے لیے ہے. میرا نبی بھی اللہ کی رضا کے لیے، میرا نبی بھی اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے. میرا نبی خود جا کر کے نفس نفی جہاد کرتا ہے. کرتا ہے یہ نہیں کرتا؟ ہاں میرے نبی نے بھی زرہ کو پہنا ہے، تلوار کو چلایا ہے. ہاں میرے دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ جو دین دیا ہے یہ بلندی والا دین ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللہ نے اسلام کو بھیجا ہے، دین اسلام کو اللہ نے مٹنے کے لیے نہیں بھیجا، اس دین کی اسلام کی سربلندی کے لیے بھیجا ہے. اللہ کی قسم ہے جو اس کو مٹانا چاہے گا وہ خود مٹ سکتا ہے، دین اسلام مٹ سکتا نہیں. دین اسلام مٹ سکتا نہیں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دین اسلام دنیا پر غالب ہو کر رہے گا. میرا نبی بھی غالب، میرے نبی کا لایا ہوا دین بھی، آپ سب بھی بولو، آپ سب بھی. جذبہ ہے یا نہیں؟ نبی کی امتی ہو، جذبہ ہے یا نہیں؟ جذبہ بیدار کرو. اپنی قوم، اپنے سپہ سالار کے ساتھ، ان کے ساتھ رہو. میرا حکومت پاکستان سے مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارا سپہ سالار ہے عاصم منیر، اس کو جب تک اس کی زندگی ہے اس کو قوم کا سربراہ ہی ہونا چاہیے، اس کو فیلڈ مارشل ہونا چاہیے. آپ بھی تعین کرتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تو اس نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا جس سے اپنے بھی ڈرتے ہیں، جس نے اپنوں کو بھی، جو غدار ہے، جو غداروں کو جس نے لگام ڈالی ہے، جس نے دشمن کو للکارا ہے، دشمن کو میرے بھائی دشمن کو للکارا نہیں، اس کو سبق بھی سکھایا ہے کہ اگر تم میری آنکھ سے میرے ملک پاکستان کی طرف دیکھو گے، دیکھو آج روڈ آئے، ہمارے مسلمان شہید ہوئے، یہ تو ہماری شان ہے. یہ تو بولو، یہ کوئی بڑی بات نہیں. مسلمان اگر جہاد میں جاتا ہے، وہ اگر واپس لوٹتا ہے تو وہ غازی ہے. اگر وہ شہید ہو جاتا ہے اس کا اللہ کے یہاں بڑا رتبہ اور مقام ہے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں عاصم منیر کو، فضائی سربراہ کو، بری کے سربراہ کو، جو ہر وقت جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر کے سرحدوں کے محافظ ہیں، محافظ وہ جاگ رہے تھے، ہم سو رہے تھے. بے شک انہوں نے کہا ہم جاگ رہے تم ہم جاگ رہے تم سو جاؤ. انہوں نے سرحدوں پہ قربانی دی ہے. اس لیے مسلمانوں کا ہر بچہ، پاکستان کا ہر نوجوان، پاکستان کا ہر بوڑھا، ہم پوری امت، پوری مسلمہ امت عاصم منیر کے ساتھ ہے، فوج کے ساتھ ہے. میں تو شروع ہی سے میرا تو بچپن سے ایک مائنڈ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ فوج ہی ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے میں فوج کو پسند کرتا ہوں کیونکہ ہماری فوج کا ماٹو جہاد ہے. کیا ہے؟ جہاد. ان کا ماٹو سکھایا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ جہاد. اور جہاد قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا. تو انشاءاللہ آپ میں سے کس کس کا جذبہ ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، ملک پاکستان کے دفاع کے لیے کون کون تیار ہے؟ اگر آپ کو خون کا جذبہ، خون دینا پڑا، مات دینا پڑا، جان دینی پڑی تو تیار ہے؟ سب تیار ہے نا؟ بوڑھے بھی، نوجوان بھی، بچے سب. ہم دیکھو سب سے پہلا حملہ انڈیا نے مسلمانوں کی مسجدوں پہ کیا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں پہ کیا ہے، مدارس پہ کیا ہے. انہیں پتا ہے
کہ یہ جو مدارس والے ہیں، یہ جو مساجد والے ہیں، ان کو ختم کر دو گے، جذبہ ختم ہو جائے گا۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خط نظر، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خط نظر۔ خدا کی قسم یہ پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آخری بات آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الگناہ کا گٹھڑی سر پہ آ گئی۔ آج ٹائم زیادہ لگے کوئی بات نہیں، ملک پاکستان کے لیے گھنٹہ دینا کوئی تیار ہے نا؟ اللہ یہ نہیں کر سنا دل سے تھوڑی برائی آ گئی تو جمع نواز نہیں ہوگی۔ میں اللہ کے دین کے لیے آپ کا تھوڑا سا بات کر رہا ہوں۔ ہاں جب آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا اللہ، تو آپ کے سر پہ گناہوں کی گٹھڑی آ گئی۔ جب آپ نے کہا سمی اللہ ولمن حمدہ، اللہ کی تعریف بیان کی، آپ کے گناہ ختم ہو گئے۔ اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتے ہیں، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندہ کو نجات۔ اب تم جو ایک بار سر پر سجدہ ہوا، جو ایک بار تو سر پر سجدہ ہوا، زمین سے آنے لگی صدا، جو ایک بار تو سر پر سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا۔ تیرا دل تو صنم ہے آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو صنم ہے آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ میرے محترم دوستو، جب نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کی عظمت دل میں ہو، اللہ کی شان دل میں ہو، اللہ کی عزت دل میں ہو، اللہ کی بلندی دل میں ہو، اب آپ نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی سبحان ربی الاعلیٰ کہا، پاک ہے میرا اللہ جو رتبے والا ہے۔ جب آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو سجدہ میں سر زمین پہ نہیں ہوتا۔ ظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم زمین کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ سجدہ ہم اللہ کے پاؤں پہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ ہم اللہ کے پاؤں پہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں۔ ہم زمین کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم زمین کو بولو، ہم زمین کو سجدہ نہیں کرتے، ہم حجر کو سجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے آپ حجر اسود کے پاس آئے ہیں۔ آپ اس کو بوسہ لینے سے پہلے آپ نے کہا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، میں سمجھتا ہوں تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھ کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ نے تجھے، ورنہ میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا۔ ہم زمین کو سجدہ نہیں کر رہے، در حقیقت ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے، ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ تو میرے محترم دوستو، جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے نا، ایک سجدہ کریں گے، در در کے سجدوں سے در در کے بھکاری نہیں بنیں گے، اللہ کے دربار کے سامنے انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ جہاد جاری رہے گا۔ آپ خوش ہیں؟ سب خوش ہے نا؟ دل میں بات نہیں نکالنی کہ آج لیٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا ہے، ایک گھنٹہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے دیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ روزانہ ہر جمعے میں 1 بجے آ جائے تو انشاءاللہ میں بھی 1 گھنٹہ بیان کیا، اسی طرح جو جذبے سے کروں گا۔ انشاءاللہ آئیں گے نا، جلدی آئیں گے نا، 1 گھنٹہ اللہ کے دین کے لیے 24 گھنٹوں میں، بلکہ 24 گھنٹے 7 دن بنتے ہیں، 7 دن آپ اللہ کے دین کے لیے 1 گھنٹہ نکال لو، اللہ آپ کے سارے جہان کو آباد کرے۔